بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 to 9 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 6 to 9 لفظی ترجمہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ وہی ذات ہے جو وہ صورت بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسی وہ چاہتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، جس میں آیتیں ہیں احکام والی، وہ اصل جڑ ہے کتاب کی، وہ اخر متشابہات، اور دیگر آیتیں متشابہ ہیں۔
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں متشابہ آیتوں کے. کیوں؟ اس میں سے چاہتے ہیں وہ فتنہ، اور چاہتے ہیں اس کی تعویل، اس کی حقیقت جاننے کو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْلَمُ، اور حالانکہ نہیں جانتا ہے کوئی بھی اس کی تعویل، اس کی حقیقت، مگر صرف اللہ. ہاں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو لوگ اپنے علم میں پختہ ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں، وہ سب کہتے ہیں آمنا بہ، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کل من عندنا ربنا، تمام آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں. اور ایسی بات کہنے کے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت قبول کرتے ہیں مگر دانش مند لوگ، عقل مند لوگ. اور ان کی عقل مندی کا ثبوت یہ ہے کہ وہ ایسی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا. دعا کیا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، نہیں تو ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا کبھی اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور عطا کر ہمیں تیرے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے. اور کیا دعا کرتے ہیں وہ؟ ربنا انک جامع الناس، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے انسانوں کو ایک ایسے دن میں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف الميعاد، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا ہے اپنے وعدے کو. بے شک. نمبر 6 سے لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آیت نمبر 5 میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پاور کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پاور ایسا ہے کہ اللہ، زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ سے نہیں چھپی ہوئی ہے. یہاں پر دیکھیے اللہ کی قدرت کو آپ جو ہے محسوس کریے. اور یہاں پر جیسے کہ شروع میں نے آپ کو بتایا آل عمران کا جو تھیم تھا، اس میں آپ انجوائے کریں گے صورت کو کہ اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی احکام نہیں ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس لیے بہت لائٹ آپ محسوس کریں گے صورت کو. دوسری یہ چیز کہ یہ بھی بتایا تھا میں نے آل عمران میں جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ سمجھو کہ بقرہ، سورۃ البقرہ میں ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ یہ کیا دیکھا تھا؟ احکامات، یہودیوں کی باتیں. انشاءاللہ اس میں نصارہ کی باتیں دیکھیں گے. اور آپ یہ سمجھیے کہ اس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو سیرت شروع ایسی ہوئی کہ جیسے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تو وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ سب کچھ وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں، زمین میں، کوئی بھی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی ہے. اللہ کی ذات وہ ہے، وہی وہ جو بناتا ہے صورتیں ماں کے پیٹوں میں جیسی وہ چاہتا ہے. یعنی کیا پتہ چلا اس آیت میں ہمیں کہ میری اور آپ کی صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کے پیٹ میں بنائی ہے. تو یہ دیکھیے کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کی صورت میں کوئی فالٹ مت نکالو. اور اللہ کی پناہ کی آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی صورت دیکھتے ہیں، اور جب شادی بھی آئے تو دلہن کیسی دکھ رہی یہ دیکھتے ہیں. ایون میں نے تو یہ سنا ہے کہ یہ بھی وبا پھیلی ہوئی ہے کہ انسان جب مرتا ہے، ارے اس کے چہرے پہ نور تھا یا نہیں تھا، یہ تک بھی لوگوں نے ایشو بنا دیا اس چیز کا. ارے نور ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو اس سے کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ اللہ کے حضور میں جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے کیا نہیں ہے. تو عمل کی بات ہم کو یہ لینا ہے، کبھی بھی کسی بھی انسان کی صورت دیکھ کے اس کے جو ہے وہ انٹرنلی جو ہے اس کے جو اس کا آپ جو ہے وہ اندازہ مت لگائیے. کیونکہ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو آپ کو کیا پتا کہ آپ اتنا تھوڑی غیب جانتے کہ آپ، ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھی صورت والا وہ اپنے بائی نیچر بھی بہت اچھا ہوگا، اندر سے بہت اچھا ہوگا. ایسے تو بہت دیکھا گیا ہے کہ کتنے لوگ تو شکل کے اچھے ہوتے ہیں، بعد میں پھر دیکھو کہ دل کے اتنے کالے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سکھا رہے ہیں صورت بنانے والی اللہ کی ذات ہے، تم کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم مت کرو، اور یہ مت سوچو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے. یہاں پر پھر ایک چیز کی نفی کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے. کیوں؟ اگر وہ خدا ہوتے تو ان کی شکل انہوں نے خود تھوڑی بنا لی. آواز نہیں آ رہی برابر، ڈسٹربنس ہو رہا ہے بہت. ان کی شکل انہوں نے
تو اس طریقے سے آ رہی رخسار ابھی آ رہی ہاں جی ہیڈ فون چیک کرو، بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. ابھی آ رہی ہیلو ابھی آ رہی کیا؟ ہاں ابھی آئی. ہاں ابھی شاید کلیئر ہے. نیٹ ورک ایشو بہت ہے. جی جزاک اللہ خیر. اوکے تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بھی اللہ نے بنائی، وہ خدا نہیں تھے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ نے الحمدللہ ہمیں کتاب دے دی. اب اس آیت میں ہمیں بہت زیادہ عمل کی بات لینی ہے. آیت نمبر 7 میں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آپ پر علیہ اعلیٰ کیا ہے؟ پرپوزیشن ہے آن، اور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹیچ پروناؤن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یوز کیا گیا. اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر نازل کیا الکتاب، دا بک کی طرف اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ یہ القرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ کتاب اب اللہ نے یعنی سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ کتاب بھی اتارنے والا اللہ کی ذات ہے. اس کتاب میں من از آلسو پرپوزیشن، ہو کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے. اس میں کس میں؟ اس کتاب میں آیاتن از اے پرولر آف آیا گول تا والا رہے گا تو یہ پرولر آیات کیا ہو جائے گا؟ پرولر ہو جائے گا. محکمات ہے، آرڈر سے بھری ہوئی ہے. کچھ آیتیں ایسی ہے اس میں. اب آپ بولو گے کچھ کدھر سے لیا میں نے؟ تو آیاتن میں نے آپ سے کہا 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ہم کو جو ہے کچھ ایک یہ ایسا کچھ معنی ہم جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں سے اور اٹھا سکتے ہیں ٹرانسلیشن میں. تو کچھ آیتیں کیسی ہیں؟ محکمات ہیں. محکمات یعنی اب دیکھو یہاں پر ہا کاف میم ہے، روٹ لیٹر اس کا ہے ہا کاف میم، حکم جس سے نکلتا ہے. میم کے اوپر پیش مجھے والے کا میننگ دے رہا ہے. میم کے اوپر پیش، یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ ایک سنگل لیٹر بھی از ویری میننگ فل. میم کے اوپر پیش والے کا میننگ دیتا ہے، والے. ایسے والے کے لیے بہت سارے ورڈز قرآن میں یوز کیے گئے. انشاءاللہ آگے آگے جیسے آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. آپ کی ادھر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تو یو کین ڈو اٹ. دین یہ جو ہے لاسٹ میں 2 تا کے اوپر 2 پیش مجھے بتا رہا ہے جو پرولر ہے وہ حاکمات. اوکے تو محکماتن یعنی حکمت سے بھری ہوئی ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن کی جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یو کین ڈو اٹ، ڈوز میں آتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ بولے دیٹ از دا بیس آف دی کتاب. یہ ہن ہے امہات یہ ام الکتاب، کہ جتنی بھی قرآن میں ڈوز والی آیتیں ہیں نا اصل میں وہ قرآن کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہ قرآن کی جڑ ہے. تو آپ کو اور مجھے آج کے بعد سے ہم قرآن کی اس آیت پہ زیادہ دھیان دیں گے جس میں اللہ کا کچھ نہ کچھ آرڈر ہم کو ملتا ہے انشاءاللہ سے. اوکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے پھر پھر اس کے علاوہ جتنی دوسری آیتیں اخرینس ادرس، دوسری جو آیتیں ہیں وہ متشابہ ہیں، وہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہے یعنی کہ جیسے آپ کو اگر میں اگزامپل دوں کہ جیسے سمجھو کہ ابھی اللہ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، سود سے بچو، حرام سے بچو، زنا سے بچو، یہ ایسی ڈوز والی آیتیں ہیں نا، ڈو دس وہ محکمات میں چلی جائیں گی. اوکے اچھا پھر اس کے بعد تھوڑی ایسی آیتیں جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے. ڈاؤٹ مینس اللہ نے یہ بتایا ہے جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، جزا ہے، سزا ہے. پھر اس کے بعد ایسی اللہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی ہے. اللہ اور ایک جگہ ہم نے پڑھے تھے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جنت بنایا ہے. اب یہ سب دیکھو ان آیتوں میں پڑھ کے مجھے اور آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے. یہ سب غیب کی باتیں ہیں تو اس کے پیچھے نہیں پڑھنے کا. ناؤ آیت کے اگلے حصے میں میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ یہ یہاں پر 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ کون سے 2 لوگ ہیں جو میری اصلی آیت پر عمل کرتے ہیں اور جو ہے ڈاؤٹ فل آیت پر عمل کرتے ہیں. تو میں چیک کروں میں کدھر فٹ بیٹھتی ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے. ٹیڑھا پن ان دا سینس
کہ دین پر عمل کرنے کو مت بولو، ڈوز والی آیتیں پر عمل کرنے کو نہیں چاہیے ان کو. پھر کیا کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے اچھا اللہ نے جنت بنائی ہے، کیسی ہوگی وہ جنت، کیسا ہوگا اس میں، اچھا 2 ہاتھ اللہ کے کیسے ہوں گے. پوری زندگی جو ہے ایسی آیتوں کے پیچھے نکال دیتا ہے اور ڈوز والی آیتوں پہ بالکل عمل نکلتا ہے، اور وہ پیچھے پڑ جاتا ہے. کس کے؟ ڈاؤٹ فل آیتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جو بھی اس میں سے ڈاؤٹ فل آیتیں ہیں، کیوں پڑ جاتا ہے؟ دیر از 2 ریزن. 2 ریزن کی وجہ سے وہ ڈاؤٹ فل آیتوں کے پیچھے پوری زندگی لگا دیتا ہے اور جو آرڈر والی آیتیں چھوڑ دیتا ہے. نمبر 1 چاہنے کو فتنہ، اور نمبر 2 چاہنے کو اس کی حقیقت. تعویل ہنس اس کی حقیقت کیا ہے. اچھا اللہ نے ہاتھ بولے تو کیسے ہوئیں گے وہ. اور فتنہ چاہنے کو ان دا سینس کہ لوگوں کو یہ بولے کہ ارے جنت ہے جنت ہے، کچھ بھی کر لو جنت تو تمہیں مل جائے گی، اور تم تو امت محمدیہ ہو، جو چاہے وہ کر لو. جب اللہ نے جنت بنائی ہے تو امت محمدیہ کے لیے بنائی ہے نا. بالکل اس طریقے سے فتنہ چاہنے کو اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور حقیقت اس کی تلاش کرتا ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی تعویل کو نہیں جانتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ اور نہیں جانتا ہے اس کی حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی بھی. ختم ساری بات. پھر کیوں لوگ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے منع کر دیا. پھر اس کے بعد اچھا صحابی کہاں تھے؟ 7 سے 8 تھے. ان کا کتا تھا وہ کیسا تھا، گورا تھا کیا کالا تھا، وہ صحابے کا وہ لمبے تھے کیا چوڑے تھے کیا، کیسے تھے، ایسے تھے، موٹے تھے کیا دبلے تھے. یعنی بیکار کی چیزوں میں پڑھنے کا، بیکار کی چیزوں میں جس کا لائف سے ہمارے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور اکثر آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو قرآن کی بیکار چیزوں میں، اچھا سورہ یوسف پڑھ لو تو بچہ خوبصورت پیدا ہوئے گا، سورہ مریم پڑھ لو تو ڈیلیوری آسانی سے ہوئے گی، قرآن کو سر پہ سے گزار لو. لیتے تو قرآن سے یہ چیزوں کو لیتے، حقیقت کو چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ چیک لسٹ دے رہے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے. ناؤ سیکنڈ ون از وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، لیکن جو لوگ علم میں پختہ ہوتے ہیں، علم میں پختہ ہوتے ہیں ان دا سینس، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب میں اور آپ کیا جواب دیتے؟ پہلے والے کیٹیگری میں کہ دوسرے والے کیٹیگری میں؟ وہ سب کہتے آمنا بھی. ختم بات ساری. قرآن کی ساری آیتیں اللہ کی طرف سے، اور میں تو اس پر ایمان لاتی ہوں. اور یہ کہتے ہیں وہ سب میرے رب کی طرف سے. سب ڈوز والی آیتیں بھی میرے رب کی طرف سے، متشابہ آیت بھی میری رب کی طرف سے. اور وہ میس اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے 2-3 باتوں میں ساری بات کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ بول رہے تمہیں سمجھ میں آ گئی بات، نہیں آئی تو وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. نہیں نصیحت پکڑتے ہیں مگر جو عقل والے رہتے ہیں نا وہ لوگ ہی. یعنی یہ کہا استعمال کرو تھوڑا. انسان جب تک عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے، غور سے سنتا نہیں ہے. سننا، یہ بات بہت دھیان سے سنیے میں جو آپ کو بول رہی ہوں، لسننگ از اے فرسٹ اسٹیپ آف دی ہدایت. جب آپ غور سے سنیں گے نا تبھی آپ ہدایت کی پہلی سیڑھی پر چڑھ گئی ہیں. آپ پہلی سیڑھی پر چڑھیے نا، آپ اپنی لسننگ پاور کو بڑھائیے اور کوشش کریے سننے کا عمل آپ زیادہ تر جو ہے وہ رائٹ ایئر سے کریے. کیوں؟ کیونکہ ہارٹ پہ جو کراس ایفیکٹ پڑتا ہے، آپ دائیں کان سے رائٹ ایئر سے آپ جب سنیں گے نا، کراس ایفیکٹ ڈائریکٹلی اس کا ہارٹ پہ ہوگا آپ کا. اور آپ اپنے اس بات پہ عمل کر کے دیکھیے. اور میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اللہ کے حکم سے اللہ نے بہت فائدہ پہنچایا، تو کوشش کریے. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے، اگلی جو دعا ہے وہ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ اللہ کے حضور میں جو ہے وہ مانگنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے اب قرآن کی ڈوز والی آیتوں کو بہت دھیان سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. دین واٹ آئی کین ڈو، مجھے یہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں دعا کرتے رہوں. اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ دیکھیے کہ آپ پہلے اسٹیپ پہ چڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ غور سے سن رہی ہیں. تو اس دعا کا مجھے اور آپ کو بہت زیادہ سہارا لینا ہے اللہ کی طرف سے انشاءاللہ، کہ اے ہمارے رب، لا یعنی نہیں، تزغ زیغن اوپر والی آیت میں کیا ہے نا، سیم روٹ ہے. دیکھیے
سیم روٹ ہے زیغن لا تزغ، نہیں تو ٹیڑھا کرنا، نہیں تو پھیرنا، قلوبنا، قلب یعنی اردو میں قلب یعنی دل ہوتا ہے، قلوب کو ٹیڑھا نہیں کرنا، ہمارے دلوں کو جو ہے وہ غفلت میں نہیں ڈالنا کبھی۔ بعد، بعد اردو میں بھی ہم بولتے بعد میں، بعد میں، بعد میں ایسا بولتے نا، اردو کی تو ساری ہم لوگوں نے واٹ لگا دی، دیٹ از بعد، اس کو بھی بعد بعد کرتے رہتے ہیں۔ بعد اس کا معنی ہوتا ہے جب، when، اور اس کا میننگ کدھر بھی چینج نہیں ہوگا، آپ اس کو یہی رکھیں، از یعنی when یعنی جب، ہدیتنا، دیکھیے اس میں دو تین باتیں ہیں، ہا دال ہدئی، تا کے اوپر زبر مجھے کیا میننگ دے رہا ہے، تو نے، یو، تا کے اوپر زبر یو، ہدایت دے دی تو، نون الف زبر نہ ہمیں، اس، اوکے، ہمیں جو تو نے ہدایت دے دی نا، اب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہیں کرنا، دو دعا ہے اس کے اندر۔ اچھا پھر اس کے بعد و یعنی اور، ہب کا مطلب ہوتا ہے دے، دے، لانا یعنی ہم کو، اور دے ہمیں، من لدن کا، من یعنی سے، لدن یعنی پاس، کا یعنی تیرے پاس سے، ٹھیک ہے، تیرے پاس سے رحمت عطا کر ہمیں، رحمت عطا کر ہمیں، کیوں، کس بیس سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں، کیونکہ الحمدللہ آئی نو انکا انت الوہاب، کہ تیرے سوا کوئی بھی دینے والا نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا، اپنے عقیدے کو اس چیز کو درست کرے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الوہاب نہیں ہے، الحمدللہ کہ مجھے یہ بات پتہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی دینے والا نہیں ہے۔ تو اس دعا کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں شامل کریے، دن رات اللہ کے حضور میں یہ دعا مانگتے رہیے کہ اللہ اب تو نے چن لیا ہے نا، میرے دل کو کوئی بھی دنیا کی چیز تیرے راستے سے نہیں ہٹا سکے سوائے موت کے۔ موت از اے نیچرل رکاوٹ، موت کے سوا بہت رو رو کے مانگے، یقین کریے آپ جس دن اس دعا کے فیکٹ کو سمجھ جائیں گے نا، آپ کو بہت رونا آئے گا، بہت زیادہ رونا آئے گا اللہ کے حضور میں مانگ مانگ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ اور دیکھیں سورہ آل عمران کا انداز جو ہے نا بالکل سورہ بقرہ کے جیسے، کیسے وہ بھی دعاؤں سے بھری ہوئی تھی، اور انشاءاللہ سورہ آل عمران میں بھی ہم کو بہت ساری دعائیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اس کے اندر اور ایک ربنا آئیے جو 9 آیت میں بتائی جا رہی ہے، ربنا، اور دیکھیے جب مجھے اس چیز کا یقین آ گیا کہ اللہ تو نے مجھے ہدایت دے دی، اللہ تیرے سوا مجھے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور پھر کا خوف آتا ہے تو اس بیس پہ، اس آخرت کے خوف پر پھر وہ دعا کرتا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے ایک دن، کون سا دن، ایک دن جو ہے وہ جمع کرنے والا ہے تمام انسانوں کو، ناٹ اونلی ایمان والوں کو، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرنے والے ہیں۔ ہوگا کیا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ لا ریب فی، اس بات میں، اس دن کے جمع کرنے میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اور دیکھیے اس بات پہ بھی میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ تیرا وعدہ ہے کہ تو قیامت لائے گا، اس دن سزا سب کو ملے گی، اور بے شک تو اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا ہے۔ الحمدللہ آپ یہ دیکھیے کہ مجھے آپ کو یقین ہے، عقیدہ ہے ہمارا، اور پھر دیکھیے کہ وہ دن اگر نہ آئے تو اچھے کام کرنے والے تو خسارے میں رہ جائیں گے، جو برے کام کر رہے ہیں وہ تو بولیں گے واو اٹس اے گریٹ، اچھا ہوا کوئی جزا سزا کا دن نہیں ہے، چلو جو کرنے کا وہ کر لو۔ جس طریقے سے دیکھیے کہ ایک ہم بچوں کا ایگزام لیتے ہیں اسکول میں، تو کیا مقصد ہوتا ہے لینے کا کہ جنہوں نے اچھے سے پراپر طریقے سے ایگزام دیے ہیں ان کو اچھا نتیجہ ملے، ان کو پروموٹ کیا جائے، ہے نا۔ اب آپ بولو کہ نہیں نہیں دیر از نو ایگزام نو ٹیسٹ یو کین، ایسے ہی آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تو دیکھیے جن بچوں نے محنت کی ان کے ساتھ تو ناانصافی ہو جائے گی نا، ڈیفینیٹلی، اور جنہوں نے محنت نہیں کی تو دے آر ویری ہیپی ہیپی ہیپی، لیکن جنہوں نے محنت کیا ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف والے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے جو بندے یہاں پر انہوں نے اپنے جان اور مال کو کھپایا، اپنے وقت کو کھپایا، اپنی صحت کو لگایا میرے راستے میں اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے ہیں میں ان کو ان کی جو ہے اجر دوں،
تاکہ جن لوگوں نے اس زندگی کا صحیح استعمال نہیں کیا ان کو وہاں پر بہت زیادہ حسرت ہو اور افسوس ہو ان کو. تو اللہ کا شکر ادا کریے کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے اور بہت دل سے شکر نکلے گا. اسی لیے تو کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے اس دن وہ جب روزے جزا جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے قیامت کے دن قائم کیا. تو آپ بھی شکر ادا کریے کہ اللہ نے آپ کو یہ آیت سمجھنے کی توفیق دی. الحمدللہ رب العالمین. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.